ایک تاجر جانوروں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا، تو وہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا کہ میں وہاں جا کر اپنے بزنس کو کروں۔ اس نے اچھے خاصے جانوروں کی لین دین کی اور اچھا خاصا نفع لے کر، پیسے لے کر یہ اپنے شہر کی طرف واپس آ رہا تھا۔ تو راستے میں ایک ویرانہ تھا، جنگل ٹائپ کا، وہاں ایک درخت کے نیچے اس نے تھوڑا سا آرام کرنے کی، تھک گیا تھا، لیٹ گیا۔ جیسے وہ آرام کے لیے لیٹا، فوراً وہ ڈاکو وہاں پہنچ گئے اور اب دونوں میں تھوڑی ہاتھا پائی ہوئی کہ وہ اس سے مال لوٹنے کے چکر میں تھا۔ ڈاکو نے اس کو قابو کر لیا اور اس کے گردن پر خنجر رکھ دیا اور کہا کہ جو مال ہے وہ مجھے دے دے۔ جو پیسے، مال، دولت اس کے پاس تھا، سارا اس نے ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں مال چاہیے تھا، جو بھی مال تھا میرا تم لے چکے، اب مجھے جانے دو۔ اب ڈاکو پر اس کا خون سوار تھا کہ نہیں، اب اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اب قریب تھا کہ اس کی گردن پر وہ خنجر پھیر کر اسے قتل کر دیتا۔ پیارے صاحب، اچانک اس کی نظر درخت کی شاخوں پر دو کبوتروں پر پڑی، جو آخری جملے جیسے یوں کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا، ایک کبوتروں تم گواہ رہنا، یہ کہا اور وہ اس نے اس کی گردن پر خنجر پھیر دیا۔ اب چند دن گزر گئے، والد گھر پر نہیں ہے تو بیٹوں کو اور گھر والوں کو تشویش ہوئی، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس کو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح تمہارے والد صاحب گھر کی طرف آ رہے تھے اور اس طرح ہمیں لگا ہے کہ کوئی سی ڈاکو نے حملہ کیا، ہم نے آپ کے والد صاحب کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش پائی اور ہم نے فلاں قبرستان میں آپ کے والد صاحب کو دفن کر دیا ہے۔ اب بیٹے نے مختلف جگہوں پر قاضی کے پاس اور مختلف اداروں کے پاس جا کے بات چیت کی کہ بھائی میرے والد صاحب کا قتل ہوا ہے، قاتل کو ڈھونڈ کے تو دیں۔ اب قاتل ملے کہاں سے؟ کوئی گواہی نہیں تھا، کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، کوئی نشانی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ پیارے صاحب، وہ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اس کے کسی رشتہ دار، کھاتا پیتا آدمی تھا، اس سے دعوت کی، لوگ جمع ہوئے، شہر کے بہت سارے لوگ جمع ہوئے، اس میں یہ بھی آ گیا تھا جو قاتل تھا، دعوت میں آیا تو سب کے سامنے برتن رکھے گئے، برتن کے اوپر ایک کور تھا کہ وہ اس کے اندر کھانا تھا۔ جیسے ہی اس کے سامنے برتن جو آیا، اس نے جیسے وہ ڈھکن اٹھایا تو سامنے دو بھونے ہوئے کبوتر تھے۔ جیسے ہی وہ دو کبوتر کو دیکھتا زور سے ہنسا نا، چاروں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ یہ کیا ہو گیا، زور سے ہنسا، کہا یہاں بھی آئے گا تم کبوتروں، تم گواہ رہنا۔ وہ تھے دونوں، وہ دو کبوتروں کا گوشت تھا، تم دونوں گواہ رہنا۔ اب اس میں یہ کہکا لگاتا رہا، قدرتی طور پر ایسا ہوا وہ سب کچھ بھول گئے کہ میں بیٹھا کہاں ہوں، اور ایک غیبی طاقت نے اس کی زبان پر سارے کے سارا قتل کا واقعہ جاری کروا دیا۔ اب وہ ہنستا تھا اور اپنا سارا وہ جنگل میں جس طرح اس نے تاجر کو پکڑا، قتل کیا اور اس کا مال لوٹا، یہ سارا واقعہ اس نے بالکل من عین ایز اٹ از اس نے ہنستے ہنستے بیان کر دیا، اور سارے کے سارے جو گھر میں لوگ بیٹھے تھے ہکے بکے رہ گئے، یہ بول کیا رہا آدمی۔ اتفاق دیکھے جیسے ہی اس نے پورا واقعہ پورا کیا، اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے، یہ میں نے کر کیا دیا، میں نے تو خود ہی اپنا اقبال جرم کر لیا۔ اب تو شور مچ گیا کہ یہ تو قاتل ہے۔ بات قاضی تک گئی، عدالتوں تک گئی، اس کو گرفتار کیا گیا، آخر کار اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی ملنے آئی، وہ بولی کہ کیا ہو گیا تھا، آج تک زندگی کا اتنا عرصہ گزار دیا، تو نے کبھی کسی کو یہ بات کی نہیں، ہو کیا گیا؟ وہ بولتا ہے ایک زبردست کوئی غیبی طاقت تھی، اس نے میری زبان کو سلب کر لیا اور میرے اختیار سے میری زبان نکل گئی اور اس پر وہ جاری ہو گیا جو میری زبان کا کبھی بھی نہ آتا۔ خیر آخر کار اس کو پھانسی ہو گئی، لوگ جمع تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے پیارے صاحب بھائیو، جیسے اس کو پھانسی ہوئی اور اس کی جب لاش لٹکی، دو کبوتر اڑ کر ساکن حالت میں اس کے سر پر آ کر بیٹھ گئے اور گویا کہ جیسے کہ شور مچا، اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی بالکل ایک سب کے سامنے ایک چیز اتنی واضح ہو گئی کہ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ بندہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے مگر وہ تو دیکھ رہا ہے نا جو ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ بندے کو ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔